بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، سید الاولیاء زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین، سلطان الاولیاء حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر اولیاء کرام کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ہم ایک آدھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے وہ اپنے عیبوں کی طرف نظر رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خدام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا بباید تابعت و عہد گریم، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں، ہر کے از میان ماں رستگاری یابد اندر روزے قیامت، کہ قیامت والے دن ہم میں سے جو شخص بھی وہ نجات پا جائیں، جس کو بھی بخش دیا جائے ہمارا شفاعت کنن، تو وہ دوسرے تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ خدام عرض کرنے لگے یا ابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترا بشفاعت ما چہ حاجت است، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے کہ جد تو شفیع ہما خلقان است، کہ آپ کے نانا جان جو ہیں وہ تو تمام مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا من بئی افعال خود شرم دارم، کہ مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ بقیامت اندر روئے جد خود نگرم، کہ روزے قیامت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کشف المحجوب 8واں باب صفحہ نمبر 104۔ اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے دینوں کا ایک گروہ صوفیاء کے طریقے سے تعلق رکھ کر کہتا ہے کہ خدمت چندہ باید کے بندہ ولی شود، کہ بندے کو اتنی خدمت خلق حق تعالی کرنی چاہیے، کہ بندے کو اتنی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ ولی ہو جائیں۔ جب ولی ہو جائیں تو شریعت کی پابندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ این ضلالت است، یہ ایک جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ ہیچ مقام نیست، اور کوئی شریعت کے اندر جو ہے ایسا مقام موجود نہیں کہ راہ حق کے ہیچ رکن از ارکان خدمت برخیزن، کہ جس کی وجہ سے بندہ ارکان شریعت میں سے کسی سے آزاد ہو جائے۔ کشف المحجوب الرابع عشر باب نمبر 14، باب نمبر 14 کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفیاء کے گروہ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ بندہ مخلوق خدا کی خدمت کی وجہ سے، بندہ عبادت کی وجہ سے ہے، اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ شریعت کے ارکان اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں وہ این دلالت است، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، وہ ہیچ مقام نیست، اور ایسا کوئی مقام بھی موجود نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر کر کے اس سے ارکان شریعت جو ہے وہ ساقط ہو جاتے ہیں، یا مخلوق خدا کی خدمت کر کے اس سے جو ہے وہ شریعت کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب حضرت سدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ آپ کے بارے میں داتا صاحب فرماتے ہیں جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نزا کی کیفیت سے افاقہ ہوا اور آنکھیں کھولیں تو ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان سے کہنے لگے کف آفق اللہ
فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور۔ ٹھہریے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں جنہیں جان نکالنے کا حکم ہوا، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جسے نماز پڑھنے کا حکم ملا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وما امرت لا یفوتک وما امرت بفہو شیء یفوتنی فدعنی امضی بما فیما امرتم، کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں کہ جس کی وجہ سے میں نماز پڑھ سکوں، اور جو میرے اوپر فرض ہے وہ میں فرض جو ہے وہ ادا کر سکوں، اور پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیجئے گا۔ چنانچہ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، نماز ادا کرنے کے بعد جان جو ہے اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی رات کئی لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جواباً حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے۔ کشف المحجوم 11واں باب صفحہ نمبر 189۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے کشف المحجوم، آج کے دور کے اندر وہ پڑھنے والی کتاب ہیں۔ جب لوگ جو ہے بے راروی کا شکار ہیں، مادیت کا شکار ہیں، اور اپنے دلوں کا سکون جو ہے وہ مادیت کے اندر تلاش کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی ہی نفاست کے ساتھ وہاں پر شریعت کے اسرار اور رموز بتائے ہیں، اور بتایا ہے کہ تمہارے دلوں کا تقوی اور طہارت اور سکون جو ہے تمہیں تب ہی ملے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرو گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو گے اور زندگی گزارو گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اوپر ان اولیاء اکرام کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔